مثال کے طور پہ الزامی طور پہ میں یہ جواب دے رہا ہوں، صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو 12 مرتبہ پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کیا، اور اس کو ٹائٹل دیا مرزا جرمی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کو بیان کر کے مرزا جرمی یہ کہتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ یہ توہین ہے، یہ گستاخانہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر 6982 نمبر روایت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اچھا، اس کو تم گستاخی مان رہے ہو تو تم نے کبھی یہ کہا ہے کہ صحیح بخاری سے اس واقعے کو نکال دیا جائے، اس کی پرنٹنگ بند کر دی جائے، یا صحیح بخاری کو چھاپنا بند کر دیا جائے؟ جو صحیح بخاری تم نے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس صحیح بخاری کے بارے میں تم یہ کلیم کر چکے ہو کہ اس میں گستاخانہ واقعہ ہے۔ پھر مشکات المصابیح اس نے کتب ستہ کے درمیان میں رکھی ہوتی ہے، مشکات المصابیح میں 4902 نمبر روایت ہے، اور یہی روایت امام بخاری کی الادب المفرد میں 991 نمبر، اور مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ من تعزّ بعزاء الجاہلیت فاعدوہ ولا تکنوا، جو جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے اور کنایہ نہ کرے۔ اس کا ترجمہ بھی یہی مرزا نے کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، اس کو مانو اور بے ایمان ہو جاؤ۔ اور اس کو ناصر الدین البانی نے السلسلۃ واحادیث صحیحہ میں صحیح مانا ہوا ہے، اور اسلام 360 ایپ میں یہ روایت آج بھی موجود ہے، اور وہ روایت مشکات المصابیح جو مرزا کے ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے اس میں موجود ہے۔ کبھی تم نے یہ کہا ہے کہ مشکات المصابیح سے یہ روایت نکال دی جائے، یہ رسول اللہ کی گستاخی و توہین ہے، مشکات المصابیح کی پرنٹنگ بند کر دی جائے، الادب المفرد کی پرنٹنگ بند کر دی جائے، مسند احمد ابن حنبل کی پرنٹنگ بند کر دی جائے؟ یہ مشورہ تصوف کی کتابوں کے بارے میں تو تم دے رہے ہو، جن کا نہ کوئی محقق ہے، نہ جس کی کسی نے تحقیق کی ہے، اور وہ کتابیں ایسے بغیر تحقیق کے چھپتی آ رہی ہیں، نہ ان کی کوئی تحقیق کرنے والا۔ یہ تو حدیث کی کتابیں ہیں، ان پر تو تحقیقات لوگوں نے کی ہیں، تو تم نے مشورہ دینا تھا اپنے بابا زبیر رضی کو کہ اس میں سے یہ روایت نکال دو، یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے۔ ان کے بارے میں تم یہ کیوں نہیں دعویٰ کر رہے، اور کیوں نہیں تم مشورہ دے رہے کہ اس کی پرنٹنگ بند کر دی جائے؟ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندھوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں، اور میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا، پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹونٹ کریں۔ اور علی الحسن نقوی صاحب نے مرزا سے سوال کیا کہ جتنے گستاخان رسول اور جتنے منکرین حدیث ہیں وہ صحیح بخاری سے روایات پیش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی موجود ہے، تو آپ صحیح بخاری کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ اور نقوی صاحب نے کچھ صحیح بخاری سے روایات پیش کی، مثلا جو منکرین حدیث پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے جو خودکشی والا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں 6982 نمبر، اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں 364 نمبر جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہمت اتار کے کندھے پہ رکھ لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ننگے ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ننگے نہیں دیکھے گئے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں 364 ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو روایت ہے، جادو والی روایت ہے، خودکشی والی روایت ہے، ان روایت کو منکرین حدیث پیش کر کے تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس میں توہین اور گستاخی ہے۔ تو مرزا سے علی الحسن نقوی صاحب نے یہ سوال کیا کہ آپ پھر صحیح بخاری کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ تو اب جواب مرزا کا یہ تھا کہ بھئی یہ منکرین حدیث غامدی صاحب اور دیگر جو ہے نا وہ صحیح بخاری پہ اعتراض تب کریں کہ اگر ان روایات کی بنیاد پر مسلمانوں نے کوئی عقیدہ بنا لیا ہو۔ یعنی مرزا صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے، گویا بتانا چاہ رہے تھے کہ ان روایات کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں نے کوئی غلط عقیدہ نہیں بنایا۔ اچھا، یہاں تو تم نے یہ جواب دے کے تو جان چھڑا لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چشتی رسول اللہ والی عبارت کے مطابق پوری دنیا کائنات میں کون سا سنی بریلوی مسلمان ہے جس نے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیا ہو، اور جس نے کم از کم یہی کہا ہو کہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنا درست ہے، یہ پڑھنا چاہیے؟ عقیدہ تو دور کی بات ہے، کسی نے صرف اتنی حد تک کہا ہو کہ یہ پڑھنا درست ہے اور جائز ہے اور صحیح ہے، کوئی وہ بندہ دکھاؤ، کوئی عالم دکھاؤ، کوئی ایک عام سادہ مسلمان دکھا دو، کوئی نہیں ہے۔
جب صحیح بخاری کی بات آتی ہے روایات کی تو تم کہتے ہو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن کسی مسلمان نے ان کو اپنا عقیدہ نہیں بنایا، اگرچہ وہ واقعات صحیح بخاری میں آئے ہیں۔ تو تصوف کی کتابوں میں جو باتیں آئی ہیں اور جو خلاف شرع اور غلط باتیں ہیں، جس طرح یہ چشتی والا واقعہ ہے، اس واقعے کی بنیاد پہ کون سا سنی مسلمان ہے جس نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا ہو؟ تو لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ مرزا کے اور ہیں، اپنے اوپر کو بات آئے تو جواب اور دیتا ہے، اور اپنے مخالفین کے بارے میں کوئی بات آئے تو اس کا جواب کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال بحمد تعالیٰ میں نے دلائل کے ساتھ مرزا جیلمی کا یہ جواب منہ توڑ دیا ہے، اور مرزا جیلمی اس وقت نہایت بکھلاہٹ کا شکار ہے، اور مرزا جیلمی کا جو سارا مقدمہ تھا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔